اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کل مریم نواز صاحبہ نے آپ نے مینشن بھی کیا، انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں جو ہے فیض کے چیلے موجود ہیں اور عمران نواز ججز موجود ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر میں منہ کھولوں نا تو مریم نواز صاحبہ ایک دن باہر نہیں گھومیں گی، وہ دوبارہ جیل میں چلی جائیں گی۔ اگر مریم نواز صاحبہ یہ نام لے رہی ہے، ہمیں نام نہیں پتا، ہمیں لوگ نہیں پتا، لیکن فرق یہ ہے، یہ پی ڈی ایم میں اور خان نے ہمیں قانون کی بالادستی اور تمیز سکھائی ہے۔ یہ لوگ ساری عمر، ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، پہلے پیسے دو، پیسے نہیں لیتے ہو تو بدنامی کرو، بدنامی نہیں کرتے ہو تو جیل میں ڈالو۔ جتنے ججز، وہ جج جو تھے ارشد، جنہوں نے کوئی کہتے قتل کیا، کوئی کہتے سوئسائڈ کیا تھے، کوئی کہتے نیچرل ڈیتھ ہے، آپ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کے ساتھ برائب کر رہے تھے۔ احسن اقبال بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کا کام کیا کہ کسی جج کے ساتھ آپ عمروں پہ جائیں؟ جرنلسٹ کو ساتھ میں عمروں کے لے کے جاتے ہیں، واسمہ شیرازی کو اور باقیوں کو لے کے گئے تھے۔ یہ خریدنا، دبانا، دبوانا، یہ پرانی چیزیں ہیں جو اب نہیں چلیں گی، کیونکہ پیسہ عوام کے ان کے گھر سے نہیں آتا۔ بالکل۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تو شاید ڈیل کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں، ان کو ڈیل مل جائے۔ یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے جس کا باپ قانون سے بھاگ کے اس وقت لندن میں بیٹھا ہے۔ لندن پاکستان کا دارالخلافہ نہیں ہے، وہ کسی اس مسلمان ملک کا دارالخلافہ نہیں ہے۔ وہ لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پراپرٹی کہاں سے آئے؟ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ پیناما کیس تو پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا، پیناما کیس تو گلوبل کیس تھا جن میں ان کی چوریاں نکلی تھی۔ تو آپ پہلے اپنا گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ والد آپ کا پرائم منسٹر تھا، چاچا آپ کا بھی پرائم منسٹر ہے، بھائیوں کے پاس برٹش پاسپورٹس ہیں۔ میم اس وقت آپ کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، ایف آئی آر بھی آپ کے خلاف ہوئی تھی، 4-5 کیسز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لگے ہوئے ہیں، جی، کون ہے کیسز کے پیچھے، کیا نکلوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو جی جس دن سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، سو پی ٹی آئی کی کچھ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہم پہ ہراسمنٹ کے کیسز کب سے ہو رہے ہیں۔ میرا پاسپورٹ بھی اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی کی حراست میں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، بلو پاسپورٹ ہے، قانون کے خلاف ہے، پاسپورٹ ایکٹ کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، پریولیجز ایکس پارلیمنٹیرینز کے خلاف ہے، بٹ وہ رکھا ہوا ہے، وہ کیس بھی پینڈنگ ہے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ مجھ پہ ڈسکوالیفیکیشن ڈال دی الیکشن کمیشن نے، حالانکہ ڈسکوالیفیکیشن آپ صرف آرٹیکل 62 اور 63 ہے آئین کا، کہ اگر آپ ایم این اے بن سکتے یا نہیں بن سکتے، یا آپ ان کو میٹ کرتے کہ نہیں، خود سے کوئی کوالیفیکیشن بنا لی، کرائٹیریا بنا لی۔ اچھا، پھر اس کے بعد سے جو ایف آئی آر کیا، یہ ایک لسٹ ہے ہراسمنٹ کی کہ پی ٹی آئی والوں کو چپ کرنا ہے، پی ٹی آئی والوں بات نہیں کرنی، اور جو ایف آئی آر کی ہے وہ تو خاص میں حیران ہوں کہ دہشت گرد پاکستان میں گھوم رہے، آپ نے دیکھ لیا کراچی میں پولیس لائنز میں کیا ہوا ہے، لیکن کیس مجھ پہ ہے دہشت گردی کا۔ تو یہ چیز جو خان صاحب پچھلے 10 مہینے سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملک برباد کریں گے، آئی تھنک اب تو بچہ پاکستان کا جان گیا ہے کہ ان کو قانون سے، آئین سے، پاکستان کو بچانے سے، معیشت کو ٹھیک کرنے سے، عوام کو تحفظ دینے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ابھی خان صاحب کی ہیئرنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ آدمی جس پہ جان کا حملہ ہوا ہے، اس کو جان کا خطرہ ہے، 4 گولیاں اس نے کھائی ہیں، اس کو اجازت نہیں ملی کہ آپ جائیں اور گاڑی عدالت کے اندر لے کے جائیں۔ ایسی کیا بڑی بات ہے، ایمبولنس جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، وہ تو سابق وزیر اعظم ہے۔ سو اس وقت میری توقع عدالتوں سے بالکل 0/انڈا ہے، خاص کر جو مریم نواز نے کل جس قسم کی باتیں کی ہیں سینئر ججز پہ۔ سو مجھے اب، میرے لیے تو ایک اب لمحہ فکریہ ہے، ایک آرڈنری سٹیزن پاکستان میں اس وقت ایم این اے تو نہیں ہوں، لیکن کیا پاکستان میں اگر آپ ایم این اے ہو، ایم این اے کے بیٹے نہ ہو، سینیٹر کے بیٹے نہ ہو، بیوروکریٹ کے بیٹے نہ ہو، آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی قانون میں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ میسیج یہ لوگ دے رہے ہیں عوام کو۔ تو گڈ نیوز ہے کہ اس وقت جس طرح سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک عام پاکستانی جس کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ سارا پاکستان چل رہا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور جو چیز ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، عمران خان ایک آدمی کا نام نہیں ہے، وہ ایک موومنٹ کا نام ہے۔ اللہ ان کو بہت لمبی زندگی دے، بٹ نہ بھی ہوتی وہ موومنٹ چلے گی۔ آپ، میں، ہم سب اس وقت ایکول برابر ہیں۔ ہمیں صرف انصاف چاہیے، ہمیں پیٹرول نہیں چاہیے، وہ تو آپ نے ویسے ہی مہنگا کر دیا، ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے، بزنس تو ہمارے ہیں نہیں، ہمیں کیا چاہیے کہ عدالت میں جائیں تو ہماری ایکوالٹی ہو، تھانے میں جائیں ہماری ایف آئی آر کٹے۔ میں نے ایف آئی آر بھی بائی دی وے کاٹی ہے، میرے ایف آئی آر بھی کوئی نہیں لے رہا۔ میں نے جا کے کمپلینٹ کی، میرا گھر ریڈ کیا اللیگلی، میرے پاس اسٹے آرڈر تھا، میرا ایف آئی آر کمپلینٹ کوئی نہ لے۔ وہاں پہ پتہ نہیں کون تھا جونیئر آفیسر، مجھ سے تو کوئی مل نہیں رہا تھا، تو کوئی نائب قاصد ٹائپ بندہ تھا، مجھے کہتا ہے میم کہ ہمیں اسپیشل آرڈرز ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ نے کمپلینٹ یا ایف آئی آر نہیں لینی، تو میرے خلاف تو ایف آئی آر لے رہے ہیں، بٹ میں دوں تو نہیں دے رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو لمحہ فکریہ تمام پاکستان کے لیے کہ میں
اگر ایک پڑھی لکھی خاتون ایکس پارلیمنٹیرین اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی تو پھر میں باقی اس کے لیے کیا لڑوں گی. سو ایشو یہ ہے ہم عدالتوں میں آتے ہیں کوئی امید نہیں رکھتے لیکن پھر بھی اسی عدالت میں آتے ہیں, عزت کرتے ہیں, سسٹم کی عزت کرتے ہیں, اسی پی کے ساتھ کیس کرتے ہیں یا ان کے خلاف کرتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آئیڈیا یہ ہے رول آف لا, کوئی مانے نہ مانے ہم تو مانتے ہیں. دیکھیں صدر پاکستان سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز آف پاکستان. آئین میں قانون میں مجھے کہیں دکھا دے کہ کہاں ایک ماتحت ادارہ پاکستان کے سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کی میٹنگ اٹینڈ کرنے سے مستثنا ہے, جو ہماری ایک آئینی رسپانسبلٹی ہے ہم اس سے مستثنا ہیں, تو پھر تو بات ہی ختم.